الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اور مجلس جمعہ کے بزرگ ساتھیوں نوجوان دوستوں، ویسے تو اللہ رب العزت کا سزا اور جزا کا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی میں انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ کھلا موقع ہے کہ وہ اس زندگی کے اندر اپنی زندگی کو اچھائیوں سے رنگین کرے یا برائیوں سے بدنما زندگی اور داغدار زندگی لے کر کے اللہ کے سامنے جائے. لیکن کبھی عبرت کے لیے اللہ رب العزت انسانوں کو دنیا میں بھی سزا دے دیتے ہیں، اور ان سزاؤں میں وہ گناہ جن کی سزا دنیا میں نقد مل جاتی ہے وہ دو بڑے گناہ ہیں. ایک ہے ظلم، کہ ظالم جب تک اپنی زندگی میں ظلم کی سزا نہ کاٹ لے اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی. اور دوسرا جو بڑا گناہ ہے جس کی سزا انسان دنیا میں پاتا ہے
والدین کی نافرمانی، کہ والدین کا نافرمان دنیا میں جب تک اپنے والدین کی دکھائے ہوئے دل کی سزا نہ کاٹ لے اس وقت تک اس کو بھی موت نہیں آتی۔ اب جو ظالم ہے کبھی تو اس کو اللہ رب العزت ظلم کی وجہ سے ڈھیل دیتے رہتے ہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ آدمی اللہ کی ڈھیل کی رسی کو سمجھتا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی، اللہ بے خبر ہے، مجھے دیکھنے والا کوئی بصیر، مجھے سننے والا کوئی سمیع نہیں ہے، میں جو کرتا جاؤں میرے ہاتھ کھلے ہیں، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس ڈھیل کی وجہ سے جتنی اس کی ڈھیل زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کی سزا بھی اتنی طویل اور اتنی سخت ہوتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ذکر کی تھی کہ صحابہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اندر بال سفید نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو اس خوبصورت چہرے میں جب بالوں کی سیاہی میں کچھ چاندی اور سفیدی نظر آئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سا ایسا غم لاحق ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر بڑھاپا اتنا جلدی طاری ہونے لگا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اوپر جو بڑھاپے اور میری سفیدی ہے بالوں کی، اس کی وجہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتیں ہیں۔ اب سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ چند واقعات ذکر کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت کا آغاز کیا تو ان کے زمانے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، اور حکومت اللہ نے اس کو اتنی عطا کی تھی کہ پوری دنیا میں اس کی سلطنت تھی، اور یہ جب اس کو مل گیا تو اس نے لوگوں کو اپنا غلام بھی بنا لیا اور کہا کہ میں معبود ہوں، عبادت میری کرنی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دماغ پیرے کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ اس کے نتیجے میں جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو وہ لوگ جو اس کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے وہ اپنی جوتیاں اٹھا کر کے اس کے سر پہ مارا کرتے تھے۔ ایک معمولی مچھر اللہ رب العزت نے اس کی ناک سے گھسایا جو اس کے دماغ میں اڑ گیا، اور وہ جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتا تھا ان لوگوں سے سجدے کروایا کرتا تھا، وہی سجدہ ریز ہونے والے لوگ ان کی جوتیاں اس کے سر کے اوپر پڑتی تو اس کے سکون آتا تھا، ورنہ اسے سکون نہیں آتا تھا۔ اللہ نے کتنا ذلیل کیا، حکومت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن اس ظلم کی سزا وہ بھگت رہا ہے۔ دنیا کی سزا بھی مل گئی اور آخرت کی سزا تو اللہ جانے کیا حشر ہو۔ اسی طرح آپ فرعون کی حالت دیکھ لیجئے کہ فرعون کو اللہ رب العزت نے بھی بڑی سلطنت عطا فرمائی، بڑی قوت اور طاقت عطا فرمائی، اور قوت اور طاقت کے نشے میں اس کا دماغ اتنا پھرا کہ اس نے بھی کہا انا ربکم الاعلی، زمین میں خدا ہوں اور سب سے بڑا خدا ہوں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھیجا تو اس نے بجائے اس بات کو ماننے کے، غور کرنے کے، اس نے مزید ظلم کی رات کو طویل کر دیا۔ وہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتا تھا۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ رب العزت نے ایسے پکڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ باز آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس سے نجات دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ رب العزت نے طریقہ بتایا کہ اپنی قوم کو لے کر کے نکلو اور یہ تمہارا پیچھا کرے گا، پھر اس کا انجام تم خود دیکھ لینا۔ اب پیچھا کرتے ہوئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے
یہ دریا کے سامنے گیا تو اللہ رب العزت نے اسی دریا میں اس کو غرق کر دیا جس دریا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو 12 راستے دے کر کے پار کر دیا، اور فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم نے تمہیں ہلاک کیا ہے، نہیں، بلکہ ہم تا قیامت تمہارے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ آنے والوں کے لیے تم عبرت کا نشان بن جاؤ۔ چنانچہ اس کی جو لاش ہے، اس کا جو جسم ہے، کئی صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی مصر کے عجائب خانے کے اندر موجود ہے، اور لوگ اسے دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ظالم کا انجام ہوا۔ اسی طرح سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام مایوس ہوئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ آپ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس کی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین کو ان سے پاک کر دے۔ اب جب ان کے اوپر عذاب آنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کشتی بنا لو، بوٹ۔ اب وہ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں پانی نہیں تھا۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا کام شروع کیا تو پاس سے گزرتے اور مذاق اڑاتے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کشتی کو کہاں کھینچے گا، یہ تو پانی کے اوپر چلنے والی چیز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، اور جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا تو اللہ رب العزت نے نافرمانوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غرق کر دیا اور بیوی کو بھی غرق کر دیا۔ یہ ظلم تھا، اس ظلم کی سزا انہوں نے دنیا میں پالی۔ اسی طرح قوم عاد، قوم ہود، ان کا واقعہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں بیان فرمایا۔ قوم ثمود کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور انہوں نے اپنی منمانی ڈیمانڈ کے اوپر کہا کہ ہم اس وقت تک آپ کو نبی نہیں مان سکتے جس وقت تک یہ پہاڑ نہ پھٹے اور اس سے ایک گاون اونٹنی نہ نکلے، اور نکلنے کے بعد وہ بچا نہ جائے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پہاڑ پھٹا، نکلی، لیکن وہ اونٹنی ان کے لیے عذاب کا سبب بن گئی۔ اللہ نے کہا یہ اب میری ہے، اس کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا، اور ساتھ ہی آزمائش میں مبتلا کر دیا کہ وہ خاص تھی، اللہ کی تھی، اس کا کھانا پینا بھی خاص، اس کا چلنا بھی خاص، اس کی چراگاہ بھی خاص۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس اونٹنی کو مار دیا، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے سب کو غرق کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایک بڑے گناہ کے اندر مبتلا تھی۔ وہ یہ تھا کہ یہ بجائے عورتوں کے لڑکوں میں انٹرسٹ لیتے تھے، لواطت کرتے تھے، جس کو اغلام بازی کہتے ہیں۔ اس قسم کے گناہ کے اندر یہ مبتلا تھے۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا، باز نہیں آئے، اور جب اللہ کی پکڑ آئی تو اتنا شدید پکڑا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا جس زمین کی ٹکڑے کے اوپر یہ آباد ہے اس کو اٹھاؤ، آسمانوں کی طرف لے جاؤ اور وہاں سے پٹک کے مارو، تاکہ ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد کریں کہ قوم لوط کے اوپر اللہ کا عذاب آیا تھا۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اہل مدین کی طرف اللہ رب العزت نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جہاں اور گناہ تھے وہاں ناپ تول میں کمی، اس گناہ کے اندر وہ مبتلا تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑا سمجھایا، نہیں باز آئے، بلکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے، اور برے برے ناموں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو پکارا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کے اوپر بھی اللہ کا عذاب آیا، اور پھر سب سے آخر میں ان سارے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ وَإِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کی پکڑ
جب کوئی بستی والے ظالم ہو جائیں تو پھر اتنی شدید ہوتی ہے کہ پھر اس سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. وَإِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. یہ وہ واقعات ہیں جو سورہ ہود کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کبھی آندھی چلتی، ہوا چلتی اور بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو جایا کرتے تھے. صحابہ کی کہتے یا رسول اللہ ان آندھیوں میں تو ہوا آئے گی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، بارشیں برسیں گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا ہمیں کیا معلوم، اسی طرح کی آندھیاں آیا کرتی تھیں، اسی طرح کی ہوائیں چلا کرتی تھیں، اسی طرح کے بادل آیا کرتے تھے جس سے دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بارش برسے گی لیکن اس میں عذاب نازل ہو جایا کرتا. مجھے کیا معلوم کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے یا اللہ کی رحمت آ رہی ہے. اسی طرح وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں ہاتھ بٹائے، بلوائی جمع ہو گئے، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی حکومت تھی، حالات بہت سٹیبل تھے، معاشی حالات بہت اچھے تھے. حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان کے کمانڈر تھے، وہ بار بار پیغام بھیجا کرتے تھے کہ امیر المؤمنین آپ حکم دے دیجئے ہم ان بلوائیوں سے مدینہ کی پاک سرزمین کو صاف ستھرا کر دیں گے. لیکن آخر وقت تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اجازت نہیں دی، اور جب بھی اس طرح کا تقاضا امت کی طرف سے آتا فرماتے میرا دل نہیں چاہتا، عثمان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی تلوار کسی مسلمان کی گردن کے اوپر چلے. چنانچہ انہی بلوائیوں نے، جن دو شخصوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر چار دیواری کے تقدس کو پلانگ کر کے اندر داخل ہو کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نیزہ چلایا تھا، ان کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے تو کچھ بھی نہیں کہا، اپنے فیصلے کو اللہ کے سپرد کر دیا. لیکن ان دو بدبختوں کے ہاتھ جب ان کی اہلیہ محترمہ کی طرف اٹھے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بددعا کی اے اللہ ان کے ہاتھوں کو سن کر دے. چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے وہ لوگ جو اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے اندر شریک تھے انہیں دمشق کی سرزمین پہ مسجدوں کے آگے بھیک مانگتا ہوا دیکھا گیا اور ان کے ہاتھ سوج کر چھل ہو چکے تھے. ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ جب مدینہ طیبہ کی زمین پہ اوپر بلوائی جمع ہوئے تو ان بلوائیوں میں ایک شخص نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اوپر تھپڑ برساؤں گا. چنانچہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی اور جسم سے روح پرواز کر گئی تو یہ شخص بھی موقع پا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم عطر کے پاس چلا گیا اور اس نے اس ارادے کو جس کا اس نے کیا ہوا تھا اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی. اس کو روکا گیا، اس نے نہیں باز آیا. چنانچہ اس نے موقع پاتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید جسم اور ان کے مبارک چہرے کے اوپر تھپڑ اٹھایا اور مار دیا. ان کی اہلیہ محترمہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دعا کی اللہ اس کو اپنے عذاب میں پکڑ لے. چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ یہ شخص ابھی چار دیواری سے باہر نہیں نکلا تھا کہ اس کے ہاتھ شل ہو چکے تھے. یہ ظالم کی سزا ہے. ظالم کبھی بھی اپنے انجام کو پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ ہے، خلافت راشدہ کا سنہری دور ہے، اور صحابہ جیسے لوگ لوگوں کی امامت بھی کرواتے ہیں، لوگوں کے گورنر بھی ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. ان میں ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. یہ شام کے گورنر تھے. لوگوں نے شکایتیں پہنچانا شروع کر دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں.
چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان کی شکایات مختلف طریقوں سے پہنچی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو گورنری سے معزول کر دیا۔ یہ کوئی پاکستان یا انڈیا جیسی ریاست تو نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے کہ یہ اللہ کے نبی کے ماموں ہیں، اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ ہیں، بلکہ انصاف کا تقاضا پورا کرتے ہوئے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جس عہدے کے اوپر یہ فائز ہیں ابھی جب تک ان کے بارے میں صفائی نہیں ہو جاتی اس عہدے کے اوپر یہ نہیں رہ سکتے۔ اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک کمیشن قائم کیا جس کو کمیٹی کہتے ہیں، اور کمیٹی بنا کر کے ان کے علاقے میں بھیج دی۔ چنانچہ وہ کمیٹی جگہ جگہ جاتی، ہر آدمی سے پوچھتی کہ بتاؤ سعد بن ابی وقاص کیسے ہیں۔ کوئی شخص بھی نہیں تھا جو حضرت سعد کی برائی کرتا، ہر شخص یہ کہتا کہ حضرت سعد جیسا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے برگزیدہ صحابی کہ رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں، اور ایک موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ سعد اللہ تمہیں مستجاب الدعا بنا دے، کہ تم دعا کرو اس دعا کو اللہ قبول فرما لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کمیٹی جو ان کے بارے میں تفتیش کر رہی تھی ایک مسجد کے درمیان ایک مسجد میں پہنچی، وہاں ایک آدمی کھڑا تھا جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر کے کہتا کہ یہ تو اتنا برا آدمی ہے کہ جہاد سے اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا ہے، مال غنیمت میں خود پر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایسا آدمی ہے کہ اس کو تو نماز نہ پڑھنی آتی ہے نہ پڑھانی آتی ہے۔ مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی یہ باتیں اور قسمیں سنی تو دل بڑا رنجیدہ ہوا اور دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے لیے میری دعا یہ ہے کہ اس کی زندگی کو طویل کر دے، اس کو لمبی عمر دے۔ بظاہر یہ کتنی بڑی اچھی دعا ہے کہ اس کی زندگی کو طویل ہونے کی، اس کی لمبی زندگی کی دعا کی۔ اور دوسرا فرمایا کہ اللہ اس کے بعد اس کے اوپر فقر و فاقہ مسلط فرما دے، اور تیسری بد دعا فرمائی کہ اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ چنانچہ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چلا گیا، اور پھر اس کے بعد دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزامات لگایا کرتا تھا، برائیاں بیان کیا کرتا تھا، اس شخص کو اللہ رب العزت نے طویل زندگی عطا فرمائی، فقر و فاقہ ایسا اس کے اوپر مسلط کیا کہ کوئی راستہ کوئی چوک چورایا نہیں بچتا تھا جہاں یہ کھڑے ہو کر کے لوگوں سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، ہر ایک آدمی سے سوال کرتا اور بھیک مانگ مانگ کر اس نے اپنی زندگی گزاری۔ اور اس کے اوپر فتنوں کی دعا ایسے قبول ہوئی کہ جب بڑھاپے کی عمر طاری ہوئی تو یہ راستے میں کھڑا ہوتا، چوک چوراہے میں کھڑا ہوتا اور جانے والی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا۔ کسی نے کہا تم تو بھلے آدمی تھے، اتنی نمازیں پڑھنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، یہ تمہارے اوپر کیا مصیبت نازل ہوئی؟ اس نے کہا انا رجل مفتون، میں وہ آدمی ہوں جس کو سعد بن نبی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک طرف یہ حالات ہے کہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث ہیں جو ہمیں بار بار جھنجھوڑتی ہیں کہ ظلم سے باز آ جاؤ، ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو ظلم سے بچا لو۔ اور دوسری طرف میرا اور آپ کا حال ہے، اس معاشرے کا حال ہے کہ ہم خود اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہیں پہ خود ظالم ہیں، کہیں میں مظلوم ہیں، کہیں خود ہمارے ہاتھ ظلم کے اندر مبتلا ہیں، ہماری زبان وہ ظلم کے اندر مبتلا ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ ہم ظلم کی چکی کے اندر دوسروں کے آگے پس رہے ہیں۔ ظلم کی مختلف صورتیں ہیں، یہی نہیں کہ کسی کو مار دیا جائے، کسی کو قتل کر دیا جائے، کسی کی زمین کو ہڑپ کر لینا، بغیر مال کے لے لینا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ایک شخص کی زمین کو ایک بالش کی بقدر ناجائز قبضہ کر کے اس کو ہڑپ کیا، قیامت کے دن اللہ رب العزت 7 زمینوں کا توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ بہنوں کا حق کھا لیا، یہ بھی ظلم ہے
کسی کو گالیاں دیں یہ بھی ظلم ہے، کسی کی برائی بیان کی یہ بھی ظلم ہے۔ یہ ساری ظلم کی وہ صورتیں ہیں جس کے اندر آج یہ معاشرہ مبتلا ہے۔ الا ماشاء اللہ کوئی ہی ایسا اللہ کا بندہ ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہوگی کہ وہ ظلم سے بچتا ہوا اپنی زندگی کو گزارتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا دینار، ہماری نظر میں تو وہ شخص مفلس ہے، ہماری نظر میں تو وہ شخص مسکین اور غریب ہے جس کے پاس دراہم اور دنانیر نہ ہو، دنیا کی دولت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، بہت ساری اس کے پاس نمازیں ہوں گی، بہت سارے اس کے پاس صدقات ہوں گے، بہت سارے اس کے پاس حج اور عمرے ہوں گے، بہت ساری اس کے پاس نیک عبادت اور نیک چیزیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کا پلاٹ دبایا ہوگا، کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوگا، کسی کے حق کو ناجائز طور کے اوپر اپنے پاس رکھا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا کہا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی۔ چنانچہ اللہ رب العزت اس کو سامنے لائیں گے اور سامنے لا کر کے اصحاب حقوق کو بھی بلائیں گے، اور بلانے کے بعد پھر اس کی جو نیکیاں ہوں گی، چونکہ وہاں دراہم اور دنانیر تو نہیں ہوں گے کہ وہ ان دراہم اور دنانیر کی صورت میں اپنے حقوق اصحاب حقوق کو حقوق ادا کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حال یہ ہوگا، اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے ہر صاحب حق کو دے دیا جائے گا، اور اس کے باوجود بھی اصحاب حقوق باقی رہیں گے، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، چنانچہ ان کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر کے اوپر لاد کر کے اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا۔ فرمایا سب سے بڑا مفلس یہ، سب سے بڑا مفلس یہ، اس سے بڑا مفلس نہیں کوئی، کہ یہ سب کچھ تو لے کر کے آیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں کا انبار بھی لے کر کے آیا، اور اس کے نتیجے میں یہ اپنے اوپر ظلم کر کے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ اب ظالم کی مظلوم کی بات تو سمجھ آتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کو تو ہم مظلوم ظالم کے ظلم سے چھڑائیں، اس کی مدد کریں، ہیلپ کریں، اور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی مدد تو یہ ہے کہ اس کو ظالم کے ظلم سے چھڑاؤ، اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو بھی ظلم سے روکو۔ کسی کے پلاٹ کو ناجائز قبضہ کر رہا ہے، اس کو جا کر کے بتاؤ بھائی یہ کام نہ کرو۔ کسی کی زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کر رہا ہے، ایک دو دفعہ، تین چار دفعہ بھی پلاٹ یہاں بکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بتاؤ کل قیامت کے دن ہم اللہ کا سامنا کیسا کریں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسا کریں گے؟ اور حدیث قدسی میں ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، میں نے اپنے آپ کے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، اس لیے تم بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ کسی کو گالی دے کر کے، کسی کو برا بھلا کہہ کر کے، کسی کے حق کو چھین کر کے یہ ظلم نہ کیا کرو، اور جس نے ظلم کیا وہ اس کی سزا کاٹے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ اور اسی طرح یہ تو ہمارے معاشرے کا ظلم ہے، پھر اس سے آگے دیکھیے کہ ایک ملک دوسرے کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ آج فلسطین کے حال کو دیکھ لیجئے کہ اسرائیل جو اس خطے کے اندر یہود اور نصارہ کا اعلی کار بن کر کے فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے، ان کے اوپر فاسفور بم گرا رہا ہے، ان کی اسپتالوں کے اوپر بم گرائے جا رہے ہیں، ان کے سکولوں کے اندر بھی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ یہ ظلم پوری دنیا کے اندر آیا ہے، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں بلکہ اس کو شاباش دینے والے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے مسلمان ملک جو 54 یا 57 اسلامی ممالک ہیں، انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے مسلمان سوائے الفاظ کی مذمت کے کوئی اور دوسرا کام نہیں کرتے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس مجلس کے اندر عزم کر لیجئے
کہ آئندہ کے بعد مظلوموں کی بددعاؤں سے انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، اور کوئی مظلوم ہوگا تو اس کی مدد کریں گے، کوئی ظالم ہوگا تو اس کو ظلم سے روکنے کے لیے اس کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے تدبیر بھی اختیار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچائیں، اور جو کہا سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لی۔